آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر ہی زیر بحث آنے چاہیے، لیکن آج ایک بڑا معاملہ ہوا۔ یو ایس کانگریس کی کمیٹی ہیئرنگ تھی جس کے سامنے مشہور زمانہ، بلکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا آپ پرانا بیانیہ لیں تو بدنام زمانہ ڈونلڈ لو اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشیا کے لیے ان کی بیان سامنے آیا، ان کی کراس کوسچننگ سامنے آئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بڑا پروموٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس ٹیسٹیمنی کو دیکھیے گا، اس کے اندر سائفر کے بارے میں بات ہوگی، عمران خان کے بارے میں بات ہوگی۔ جب ٹیسٹیمنی کا آغاز ہوا اور اس کے اندر جو بات چیت ہوئی تو اب جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ لو جو ہے بنیادی طور پر بہت ہی برا کردار ہے اور اس نے جو باتیں کی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ کمیٹی کے پروسیڈنگز کے دوران ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک عجیب و غریب قسم کا لباس پہنے ہوئے شخص کمیٹی کے اندر موجود تھا، اس نے نعرے لگائے اور کمیٹی کے جو ممبران تھے باوجود اس کے کہ یہ امریکہ ہے جہاں پر فری سپیچ جو ہے وہ آئینی طور پر پروٹیکٹڈ ہے اور اس کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے، انہوں نے اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کہا کہ اگر کسی اور نے ڈسرپٹ کیا تو ہمارے ضابطے بڑے کلیئر ہیں، آپ یہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے۔ دیر از اے ٹائم اینڈ پلیس فار ایوری تھنگ۔ کمیٹی کے اندر کیا باتیں ہوئیں، اس کے اندر سائفر کا بھی ذکر ہوا، پاکستان کی اکانومی کا بھی ذکر ہوا، آئی ایم ایف کا ذکر ہوا، امریکہ کیسے آئی ایم ایف کو لیوریج کر سکتا ہے پاکستان کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے، ایران کا ذکر ہوا، انتخابات کا ذکر ہوا، لیکن آخر میں آ کے جو نقطہ ٹھہرا وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ کو آپس میں انگیج رہنا چاہیے۔ یہ پس منظر ہے اس تمام ایشو کا جس کو آج ہم ٹیک اپ کریں گے۔ ہمارے پاس مشرف زیدی صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار، غریدہ فاروقی صاحبہ صحافی اینکر پرسن جی ٹی وی اور تجزیہ کار، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سینئر سیاستدان ہے، لیکن ہم ان کو بطور سیاستدان ہی نہیں بلاتے، ہم ان کو بطور تجزیہ کار اور انسائٹفل پرسن کے طور پر ہی بلاتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ تو سٹارٹنگ وتھ یو کوئکلی مشرف صاحب، ڈونلڈ لو کی بریفنگ وہ نہیں تھی جس کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا۔ واز اٹ اے سرپرائز ٹو یو کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اس طرح پروموٹ کیا گیا؟ تو وہ کیا توقع کر رہے تھے کہ اس بریفنگ میں سے کیا چیز نکلے گی اور کیا دھماکہ ہوگا؟ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کی توقعات اپنی جگہ، میں اس سے پہلے ایک دو چیزیں اس ہیئرنگ کے بارے میں جو ہے میرا خیال ہے بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، میرے جیسے لوگ جن کا مغرب سے مطلب جو ہے مغرب میں پلے بڑے، یونیورسٹی پڑھی، تھوڑا عرصہ کام کیا، ہمارے یہ بڑے خوابوں کا ایک حصہ رہا تھا بڑے عرصے تک کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کے پاکستانیوں کو موبلائز کر سکیں اور امریکی نظام میں، کینیڈین نظام میں، برطانوی نظام میں پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان کا زور ہو، ان کا وزن ہو، اور یہ ہمیشہ ہم اس پہ فیل ہوتے رہے۔ یہ جو ہیئرنگ ارینج ہوئی ہے یہ بذات خود ایک پاکستانی امریکی کمیونٹی کے لیے، اس سے قطع نظر کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے سیاستدان کو پسند کرتے ہیں اور کیا رویہ ہے، اور وہ کسی کے تمیز کے یا بدتمیزی کے پیمانے پہ پورے یا کم اترتے ہیں، اس سے قطع نظر ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک آج دن تھا پاکستانی امریکی کمیونٹی کے لیے اور اس طرح سے پاکستانیوں کے لیے بھی کہ اتنا وزن ان کا اب ہو گیا ہے اور ان کو امریکی سیاست اب اتنی اچھی سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے یہ ہیئرنگز جو ہے یہ ان کے دباؤ کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، ایک داد ہمیں دینی چاہیے پاکستانی امریکی کمیونٹی کو۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کا یہ توقع کرنا کہ ہیئرنگ پہ چاہے وہ کانگریس مین ہوں یا کانگریس وومن ہوں جو سوالات پوچھ رہے تھے، یا وہ وزارت خارجہ امریکہ کے جو نمائندہ تھے ڈونلڈ لو، جن کے بارے میں اتنی زیادہ بدزبانی اور دیگر اور تھریٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، کہ وہ ان کے بیانیے کو میٹ کریں گے، حالانکہ حقائق شاید ان کے بیانیے سے ایگزیکٹ ملتے ہوئے نہ ہوں۔ میرا اپنا ویو یہ، ڈونلڈ لو نے تھوڑا تکلف کیا۔ میرا خیال ہے ہمارے جو الیکشن ہوا ہے اس میں مزید تنقید ہو سکتی تھی۔ کیا میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ ہوا ہے؟ میرا یہ خیال نہیں ہے۔ میرا خیال یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا ٹھنڈا اور مطلب ایزلی اگنوربل جو ہے ہم اپنے ملک کے بارے میں زیادہ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے جس نے اپنی ریاست کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنا، تو ظاہر ہے ہمارے بیانیے میں اور انڈرسٹینڈنگ میں فرق تو ہوگا۔ جی بالکل۔ بٹ what you're saying is کہ اگر یہ توقع تھی کہ پتہ نہیں کیا دھماکہ کرے گا تو یہ غلط تھی۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کے وجود کو اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کا امریکہ میں وجود کو دیکھیں ایک تسلسل کے طور پہ، تو یہ ایک بڑا اہم لرننگ ایکسپیرینس ہے
اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے لانگ ٹرم ایون میڈیم ٹرم انشاءاللہ پاکستان کو اور پاکستانی امریکنز کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ غریزہ ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا، تو 2-3 تو ببلز تھے ان کو آج دوبارہ سے وہ پھٹے۔ ایک ببل تو یہ تھا کہ جی سائفر کے اندر بڑی کانسپریسی ہوئی ہے، وہ ببل امریکہ کی طرف سے پھاڑا گیا، بلکہ جو سوال پوچھ رہے تھے اور جو کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے ان کی طرف سے بھی جو بیانیہ سامنے آیا وہ یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں۔ خیر اس کے اوپر تو بڑا واضح ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلے بھی ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ انتخابات چونکہ عمران خان کی جیت پر منتج نہیں ہوئے، ان کی ذاتی جیت کے اوپر، وہ جیل سے باہر نہیں آئے، وہ پرائم منسٹر نہیں بنے، لہٰذا ان کو آپ تباہ کر دیں، کہہ دیں کہ یہ غلط انتخابات ہے اور عمران خان کو جیل سے نکالو۔ آئی تھنک یہ دونوں چیزیں تھیں شاید پی ٹی آئی کی توقعات کے بالکل خلاف کہیں کہ نہیں؟ نہیں، میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین بات ایک اور ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں کروڑوں ڈالرز کی لابنگ کی، پروپیگیٹ کیا باقاعدہ اس ہیئرنگ کو، نہ صرف امریکہ میں بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں، اور پھر پاکستان میں آپ نے خود بتا دیا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی اور ویسے بھی، لیکن باہر انہوں نے اس پہ پیسہ خرچ کر کے کئی کروڑ ڈالرز خرچ کر کے لابنگ کی اور پروپیگیٹ کیا کہ یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ ان کی ایکسپیکٹیشن ایگزیکٹلی یہی تھی کہ ڈونلڈ لو شاید الیکشن کے معاملے کو لے کے نتائج کو متنازع بنائے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا، جو کہ اس الیکشنز کے بارے میں دھاندلی کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں۔ irregularities now coming to that point طلعت صاحب، جو میں کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے سب سے سنگین بات وہ ڈونلڈ لو کا یہ کہنا کہ ان کو گزشتہ 2 سال سے ڈیتھ تھریٹس مل رہی ہیں، ان کو اور ان کی فیملی کو، اور ان کی فیملی کو۔ یہ پہلی بار وہ آن ریکارڈ لائے ہیں اور پبلکلی آن ریکارڈ لے کے آئے ہیں۔ Can you play that sound if you're okay with it؟ آپ کا پروگرام ہے، آپ کا پلیٹ فارم ہے، لیکن ہمیں کٹسی بھی دکھانی ہے، مہمانوں کو ہم پروگرام کے میزبان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جی ذرا پلے کیجیے گا۔ سو ریگولر ڈیتھ تھریٹس کی بات کر، ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا، اور یہ پہلی بار وہ آن ریکارڈ لے کے آئے ہیں۔ اور مشرف صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم نے بڑی وہاں پہ اپنا وزن اختیار کر لیا ہے، اس وزن کو استعمال کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ ان ڈپلومیٹس کو جس کے ذریعے آپ نے اپنے کام کروانے ہیں، آپ ڈیتھ تھریٹس نہیں طلعت صاحب، اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ہم صحافی، ہم پاکستان میں بہت عرصے سے اسی کلٹ کے ذریعے، اسی ایک مخصوص گروہ کے ذریعے ڈیتھ تھریٹس، خواتین ریپ تھریٹس، ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم صحافی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے یہ، لیکن یہاں پر آپ ایک امریکی عہدیدار کو دے رہے ہیں، ایک ڈپلومیٹ کو، اسسٹنٹ سیکرٹری کو آپ ڈیتھ تھریٹس دے رہے ہیں، اور وہ ریکارڈ پہ لے کے آ رہا ہے کہ مجھے، میری فیملی کو۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ کلٹ کس ایکسٹریم تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہوئی ہے نا، جو بات انہوں نے کی ہے کہ کانسپریسی کوئی نہیں تھی اس کے اندر، کوئی حکومت گرانے کی سازش نہیں تھی، یہ پہلی بار تو نہیں ہے نا، امریکہ اس سے پہلے بھی ان کا فورن آفس کہہ چکا ہے۔ جی سوری، میں مطلب امریکہ تو یہ کہے گا ہی۔ دیکھیں، ہم یہ جب سے یہ ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کی بات نہ مانیں، آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات بھی نہیں مانتے، آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات بھی نہیں مانیں گے، اسی ایشو کو بنیاد بنا آپ اپنے سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اگر میں آپ کے پاس آؤں، یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ امریکہ کی کانگریس کے اندر ایک کمیٹی کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور پہلی ہیئرنگ تو نہیں ہے۔ اس ہیئرنگ کی وجہ سے مجھے پرانی ہیئرنگ کے جو نوٹس ہیں وہ بھی پڑھنے پڑے، وہ اس سے زیادہ خطرناک اس کے اندر باتیں کی گئی تھیں، لیکن ہم نے اس کو معاملہ ایسا بنایا ہوا جس طرح پاکستان کے انتخابات کا صحیح ہونا یا غلط ہونا وہ ڈونلڈ لو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ I think for me as a Pakistani it's embarrassing and frightening. Your take on this؟ آپ نے جب یہ پروگرام کا آغاز کیا تو پہلے آپ کا جو فکرہ تھا کہ پاکستان کی جو باتیں ہیں وہ پاکستان میں ہی ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم بڑی توجہ سے امریکہ کی اور وہاں سے جو بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یا کسی اور ویسٹرن گورنمنٹ کی فارن آفس کی جانب سے کی جاتی تھی تو بڑی توجہ سے ہم اس کو سنتے تھے۔ ڈیموکریسی، فریڈم، ہیومن رائٹس، ٹرانسپیرنسی آف الیکشنز، ان باتوں کا ان کا ایک وزن ہوتا تھا۔ لیکن جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں اس سارے مورل ہائی گراؤنڈ کو امریکہ بہادر ہو یا دیگر ویسٹ کے ممالک ہوں، جو ان کا طرز عمل رہا فلسطین میں، اس کے بعد آج میرے خیال سے آج کے دن میں، آج کی دنیا میں ان کے سرمنز کی، ان کی لیکچرز کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں پر آج تقریباً 35,000 کے قریب فلسطینی بچے، خواتین، لوگ شہید ہو چکے ہیں، ایک ایک دانے کو وہ تڑپ رہے ہیں، وہاں پر قحط پڑ چکا ہے۔ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے میں جس طریقے سے نہ صرف یہ ممالک ناکام رہے ہیں بلکہ اس کو ساری اسلحہ سپلائی کر کے اس کا حصہ رہے ہیں، آج ان کی میرے نزدیک کم از کم ان کی گفتگو کی کوئی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو میک اباؤٹ کہ اس کے اصل وزن کیا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، ذرا برابر بھی اس کا وزن نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے معاملات اپنے ملک کے لیے ٹھیک کرنے، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک کرنے۔
ہمارے ہاں کوئی ایسا الیکشن نہیں گزرا جس کے اوپر سوالات نہ ہو. ٹھیک. سوالات پاکستان میں ہر الیکشن پر اٹھتے رہے. ہم نے اگر الیکشن کے پروسیس کو ٹرانسپیرنسی کی طرف لے کے جانا ہے تو اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے لے کے جانا ہے. الیکشنز کے اندر ہوئی پرابلمز ہوئی, اس کا میں ذاتی طور پہ بھی شاہد ہوں, لیکن یہ رویہ کہ جس میں آپ آئی ایم ایف کے پاس معاملات کو لے کر جانا چاہیں, وہاں پر آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے آپ احتجاج کریں, ان کو خط لکھنا شروع کر دیں, توقع کریں کہ وہاں کی کمیٹی سے, وہاں کی ہیئرنگ سے, وہاں سے کوئی آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی جن کے نتیجے میں آپ اپنا بیانیہ اس کو مزید تقویت دینے کی کوشش کریں, یہ سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر ہی کرنے, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت کا جو رویہ ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ, وہ بھی کوئی ٹھیک رویہ نہیں ہے. کہ جس جماعت سے آپ نے ان کا انتخابی نشان لے لیا, اس تمام تر ان کے لیے مشکلات رہیں, الیکشن والے دن اپنے فون اور انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں بند کر دیں, اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح اکثریت انہیں دی ہے. اور اگر ان کا کہنا ہے کہ ان کی میجورٹی کو ٹرم کیا گیا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ کہ حکومت کو بڑا دل بھی دکھانا چاہیے. اس وقت ملک کے اندر پولیٹیکل پرزنرز بھی موجود ہیں, ان کی بھی رہائی ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہم وی کین ہیو اے لارجر ڈیبیٹ آن دس ابھی, کہ ہمیں خود اپنا ہاؤس ان آرڈر کیسے کرنا ہے. بیک ٹو دی ٹیسٹیمنی, اگرچہ اس کی اہمیت آپ نے ذکر کیا, بلکہ اس میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ جس ملک کے اندر ٹرمپ دوبارہ سے الیکٹ ہونے والا ہو, اور جس ملک کے اپنے جمہوری اداروں کے اوپر ان کا صدر جو ہے ہاؤس کو چھوڑے بغیر یہ کہہ رہا ہو کہ آپ حملہ کروا دیں, انسائٹ کریں, تو اس ملک کے اندر سے جب آواز آتی ہے کہ جمہوری رویے کیا ہوتے ہیں, الیکشنز رگ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, تو وہ ذرا آواز مزید ہلکی ہو جاتی ہے ان حقائق کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بیان کیے. بیک ٹو دس ہاؤ ایور, ٹیسٹیمنی کو ہم بنا کے پاکستان کے بارے میں ایک رویہ کریٹ کیا گیا, لیکن ٹیسٹیمنی کے اندر اور بھی باتیں ہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو, ایک سوال آیا, استعمال کرتے ہوئے کیا پاکستان کا رویہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں, ہمارا لیوریج ہے پاکستان کے ساتھ. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مثلا ایک لیوریج یہ بھی ہے کہ جو بہت اہم لوگ ہیں ان کے ویزے ہم ڈینائی کر سکتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک سوچ ہے. تو ایک طرف وہ پاکستانی کمیونٹی کا وہ وزن, وہ لابینگ جس کی وجہ سے یہ ہیئرنگ ہوئی, دوسری طرف یہ زوم امریکہ کے اندر جی کہ اب ہم آپ کے دم میں نمدہ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ذریعے. سو ہماری معاشی ولنریبلٹی ہے, سیاسی ولنریبلٹی ہے, الیکٹرل ولنریبلٹی ہے, کیا ہے یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں ہماری بہت ساری ولنریبلٹیز ہیں, اور کئی چیزیں جو ہے وہ تسلسل جو ہے اس کو ہم ٹریک نہیں کرتے, ہم آؤٹ کم کو ٹریک کرتے ہیں. ویزاز کا ایشو شاید آپ کو یاد ہو طلعت, وہ 2008, 9, 10 میں حسین حقانی جب ایمبیسڈر تھے اس دور میں یہ بات جو ہے وہ شروع ہوئی. اب میں یہ بات حقانی صاحب سے ڈائریکٹلی جوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بہت ناراض ہو جائیں گے, لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, تو یہ اس کا ذمہ ہم پی ٹی آئی پہ لگا دیں, میرا خیال ہے یہ جاتی آپ نہیں کہہ رہے, وہ ادھر ریورس تھا. ویسے ادھر یہ تھا کہ ان کے جو ویزے لگ رہے تھے وہ ٹھکا ٹھک لگ رہے تھے, الزام یہ تھا. نہیں, یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں سے جو ویزے لگنے ہیں ان کو روکنا ہے ہم نے, تاکہ پاکستان میں وہی بات کر رہا تھا کہ مخصوص شخصیات کو اور مخصوص دفاتر کے عہدیداروں کو ویزا نہ دینا اور ان پہ سینکشنز لگانا, یہ بات جو ہے یہ نئی نہیں ہے, 15 سال پرانی ایک جو ہے وہ چیز چل رہی ہے واشنگٹن میں. جو سب سے پاکستان مخالف لوگ ہیں وہاں پہ, اس میں انڈین لابی کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ شامل ہیں, اور دیگر اور اس میں چند پاکستانی پی ٹی آئی کی کیمپین کا حصہ ہے. جسٹ ٹو ایڈ ٹو دا ریکارڈ, اب یہ کہ سینکشنز لگائیں از پارٹ آف پی ٹی آئی یو ایس اے کیمپین. جی دیکھیں, اور جب میں تعریف کرتا ہوں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی کہ وہ موبلائز کر رہے ہیں, اس کا قطعاً یہ مقصد یا یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ میں پی ٹی آئی کے ان مدوں کو یا ان ڈیمانڈز کو انڈورس کر رہا ہوں. جیسے میں نے کہا یہ ایک ہوپ فلی ایک ٹیمپریری فیز ہے, لیکن جو کمیونٹی ہے وہ آج سے پہلے بھی تھی, پی ٹی آئی سے پہلے بھی پاکستانی امریکن وہاں تھے. پی ٹی آئی جیسی بھی ہے, اچھی یا بری, لیکن جب یہ اتنی بڑی یا اہم نہیں ہوگی اس کے بعد بھی وہ پاکستانی وہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے یہ ایک جینیون. تو ہماری بڑی کمزوری آپ کی نظر میں کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشو ڈسکس کرنے پڑتے ہیں؟ سب سے بڑی کمزوری پر ایک امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری کی ہیئرنگ. دیکھیں اس میں سب سے اہم اس میں جو ہے وہ معیشت کا حصہ ہے, اور جو چین کے لونز کی بات ہوئی ٹیسٹیمونی میں یہ بھی نہیں ہے. آپ یاد کیجئے جب سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ مائک پینس تو وی پی تھے, جو بڑے والے تھے, وہ جو ریسلر تھے, جی وہ آرمیٹیج نہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ, چلے ان کا نام میں بھول رہا ہوں ابھی, لیکن ان کا یہ ویو تھا کہ چین کے لیے
جو پاکستان نے چین کو پیسے واپس کرنے اس کے پیسے IMF سے یا امریکہ کی جو ہے اپروول کے ساتھ، یعنی کہ امریکہ کو چین کو اپنے پیسے واپس حاصل کرنے میں مدد نہیں کرنی چاہیے. مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے تھے چین کے خلاف ایک اور محاذ جو ہے کھولنے کے لیے. تو یہ جو امریکہ اور چین کا مقابلہ ہے، اس میں پاکستان جیسے ممالک اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں، وہ یا تو وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں دونوں سے فوائد لے کے، یا اگر ان کے لیڈران ایسے ممالک کے جیسے پاکستان ہے وہ بدمزگی پیدا کریں گے اور زیادہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے یا زیادہ دوسری سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو پھر اس ملک کے لیے نقصانات جو ہے وہ ہوں گے. اچھا غریزہ، اگر آپ کے نقطے کو لے کے آگے چلیں، اکنامک ویلنریبلٹی کا آپ نے ذکر کیا، امریکن اپنا لیوریج استعمال کریں گے. امریکیوں کو کوئی دوش نہیں دے سکتے آپ، وہ ایک علیحدہ ملک ہے، انہوں نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے، وہ اچھی پالیسی بنائے بری پالیسی بنائے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان سے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں یا کس طرح ہمیں روکنا چاہیے. یہ بھی ذکر ہوا کہ چین کے ساتھ امریکہ نے کمپیٹ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ زیادہ انگیج کر کے. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ امریکی انگیجمنٹ کے حوالے سے آپ کے خیال میں موافق ہیں؟ کیونکہ کنسیڈرنگ کہ ایکسپرٹ کمیونٹی کا کتنا وہاں پہ زور ہے، کتنا ان کا لابنگ ایفرٹ ہے، وہ ٹرک چلاتے ہیں، وہ کیمپینز چلاتے ہیں، تو پاکستان کے بارے میں جو نیریٹو شیپ ہوا ہے امریکہ کے اندر تو بہت ہی منفی ہے. اچھا آئی تھنک کہ مشرف بات کر رہا ہے شاید مائک پومپیو کی، لیکن وہ کس کانٹیکس میں کر رہا ہے، میں اس کانٹیکس کو سمجھ نہیں پائی. اس کانٹیکس کو ہم ایکسپیٹس کے ساتھ یا ڈائسپورا کے ساتھ کس طرح سے ملا رہے ہیں میں اس کو سمجھ نہیں پائی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں. چین اور امریکہ کا جو مقابلہ ہے اس میں مائک پومپیو نے، آپ نے بالکل، میں بار بار پینس میرے ذہن میں آ رہا تھا، مائک پومپیو نے یہ فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کو چین کو پیسے واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں، IMF نے بھی بائی دا وے یہی کہا کہ ہم جو آپ کو پیسے دیں گے وہ آپ چین کا جو قرضہ ہے اس کو واپس دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. سی پیک میں استعمال نہیں کریں گے، یہ بات ہوئی ہے ڈیفینیٹلی. اور سی پیک کے حوالے سے جہاں تک مجھے اطلاعات ملی ہے کہ کچھ اور بھی باتیں ہوئی ہیں جو کہ ظاہر ابھی پبلک نہیں ہوں گی، بٹ لیٹس ہوپ کوئی اس پہ کوئی وائر آ جائے گی، کوئی لیک آ جائے گی، کوئی بک لکھ لے گا ایسیکٹرا. بٹ یہ ایک تو یہ کانگریشنل ہیئرنگ کوئی نئی نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے ممالک کے حوالے سے، ان کے الیکشنز کے حوالے سے، انڈین الیکشنز کے حوالے سے بھی کانگریشنل ہیئرنگ ہوگی، رشین الیکشنز کے حوالے سے بھی چل رہی ہے، ایک سائملٹینیسلی چل رہی ہے کانگریشنل ہیئرنگ. لیکن ہم اس کو جس طرح سے آپ نے بھی کہا اور مصطفیٰ نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے معاملات پاکستان کے اندر حل کرنے چاہیے. سو اس معاملے کو امریکہ تک لے کر کون گیا؟ پاکستان تحریک انصاف لے کر گئی، عمران خان لے کر گئے، الزام کس نے عائد کیا؟ سو وی ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. ہمیں رسپانسبل لوگوں کو رسپانسبل ٹھہرانا پڑے گا. آپ نے خود انوائٹ کیا، آپ آج تک انوائٹ کر رہے ہیں کہ جی IMF قرض نہ دے جب تک کہ آپ الیکشن کا آڈٹ نہ کروا لیں. کس بنیاد پہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ وہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ جب باہر کی فورسز کو انوائٹ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہی ہوگا. لیکن باہر کی فورسز کو لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی جب لوگ جو ہے وہ پاکستانی خود باہر ملک کو بدل ہو کے، کے ساتھ کس طرح مجبور کیا جاتا ہے میں یہ سمجھنے سے اگر آپ لوگوں کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جو ابھی یہ الیکشن ہوا ہے اس میں بڑا سمپل معاملہ تھا فارم 45 47 کا. مجھے پتا ہے اس پہ ہزاروں شوز ہو چکے ہیں، لیکن جو بات ہے وہ تو ہے نہیں. فارم 45 فارم 47 جسٹ بیکاز کہ ایک مخصوص گروہ نے بیانیہ بنا دیا تو ہم تسلیم کر لیں کہ وہ غلط ہے. میرا تو اس گروہ سے ہمیں امپیریکل بات کرنی چاہیے اور شواہد کے ساتھ بات کرنی چاہیے. واقعتاً یہ کنٹروورسی ہے، لیکن بطور صحافی فرینکلی میرے پاس، میں مصطفیٰ صاحب کے جو انیکڈوٹل جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر تو ہم بالکل کنونسڈ ہیں. ہمارے پاس کیس سٹڈیز بھی ہیں کوئی 8-10 کنسٹیچوئنسیز کی. لیکن جو سکیل بتایا جاتا ہے، جس سکیل کے اوپر ہوا، جس طریقے سے ہوا، فرینکلی ابھی تک کوئی امپیریکل ایویڈنس ہمارے سامنے آیا نہیں. ہو سکتا ہے ہماری نظر سے نہ گزرا ہو، نہیں ہوا، لیکن ہوا ضرور ہے. سلمان اکرم راجہ کی سیٹ پہ ہوا، تیمور ملک کی سیٹ پہ ہوا، تیمور جھگڑے کی سیٹ پہ ہوا، any number of seats. But do they point out to a منظم دھاندلی or are they a matter of irregularities؟ یہ بڑا ایک بیسک کوسچن ہے. اگر اس کے اوپر میں واپس آ جاؤں کہ امریکہ کے ساتھ ہمیں انگیج رہنا ہے، لیکن امریکہ کی ہمیں مدد بھی چاہیے، ہمیں ان کے ویزے بھی چاہیے، ہمارے ایکسپرٹ کمیونٹی کا بڑا وہاں پہ رول بھی ہے، وہاں سے ہم فارن ایکسچینج بھی بہت سارا لیتے ہیں. لیکن پچھلے سالوں میں جو کنٹروورسی چلی آپ کے خیال میں اس نے کتنا ان تعلقات کو ڈیمیج کیا؟ اگر چلو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ پرو پاکستان ایک سٹینس لیتے ہیں، اور ٹرمپ کے آنے سے کیا یہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ لیٹس فوکس آن دیٹ تاکہ ہم بحث کو آگے لے کے چلیں. جی طلعت بھائی، جو سب سے بڑا لیوریج ہے امریکہ بہادر کے ہاتھ میں وہ معاشی لیوریج ہے. اور ظاہری بات ہے، جس طرح بات کر رہے تھے میرے سے پہلے میرے بھائی اور غریدہ بھی، کہ جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کا ایک ان کو ایشو تو ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو کس طریقے سے بیلنس کرنا ہے. ہماری جو اس ریجن کے اندر بھارت ایک ملک موجود ہے, ہمارے پڑوسی ملک موجود ہے جس کے ساتھ ہمیں لانگ ٹرم ان کے انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں. افغانستان کی وجہ سے ان کی پاکستان کی یہ خاص اہمیت پاکستان کو حاصل تھی, لیکن اب پاکستان کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے. دیو مینٹلی چیکڈ آؤٹ آف دا ریجن. لانگ ٹرم ان کی جو اسٹریٹجک ایلائی ہے وہ انڈیا ہی رہے گا, اور انڈیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ شاید مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں. اگرچہ آج, اب جسٹ فلیگ اے پوائنٹ, اگرچہ آج ڈونلڈ لو صاحب نے پاکستان کی دوبارہ جو نان نیٹو ایلائی والا اسٹیٹس ہے اس کو دہرایا اور کہا کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کریں. مجھے بھی فرینکلی بڑی حیرت ہوئی کہ جس اصرار کے ساتھ پاکستان کی اہمیت کا ذکر کر رہے تھے وہ اصرار ہمیں اس سے پہلے نظر نہیں آیا. طلعت بھائی, ظاہری بات ہے جب وہ چین کے کانٹیکسٹ میں ایک ان کی ٹریڈ وار بھی چین کے ساتھ چل رہی ہے, جس طرح باقی معاملات ہیں ان کے اس وقت چین کے ساتھ, جو یوکرین کے اندر ایک صورتحال بنی ہوئی ہے رشیا کے ساتھ, تو وہ ایک مخصوص تناظر میں اس وقت دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے دو فرنٹس کھلے ہوئے, ایک چین کا فرنٹ ہے اور ایک یوکرینین فرنٹ ہے یورپ میں. تو یہ ان کے لیے, اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کو اتنا بڑا فگر ان نہیں کرتا. پاکستان کو ابھی اس وقت اچھی بات ہے کہ دنیا کی توجہ نہیں ہے, امریکہ کی توجہ نہیں ہے. یہ جو سینکشنز والی بات ہو رہی تھی, ویزا ریسٹرکشنز والی بات ہو رہی تھی, اس ریجن میں بنگلہ دیش کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہاں پر انہوں نے بنگلہ دیشی آفیشلز کے اوپر, جنہوں نے الیکشنز کے اندر ان کے الیکشن کمیشن کے لوگ تھے اور دیگر لوگ جنہوں نے الیکٹورل پروسیس کے اندر اس طرح نہیں کیا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا, ان کے اوپر ویزا ریسٹرکشنز انہوں نے لگائیں. لیکن وہ معاملہ پاکستان کے ساتھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور ہمیں اپنی سپیس تلاش کرنی ہے دنیا میں, اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے وہ سپیس کیا ہوگی. پاکستان کا جو چہرہ دنیا کے سامنے موجود ہے اس کو ہم نے کیسے تبدیل کرنا ہے. If we could hold this thought, I'll start with you. اسی تھاٹ سے سپیس لینی ہے, میں ریورس آرڈر میں واپس آؤں گا. Let me take a break here. سپیس ہم نے اپنے لیے تلاش کرنی ہے یا اپنے لیے گریس بھی تلاش کرنی ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جو اپنے ملک کے معاملات کو ویسے چلاتی ہے جیسے ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی چلاتی ہے؟ اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا چاہیے کہ پاکستان کے جو بہترین نمائندگان ہیں دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے معاملات کو کیسے چلاتے ہیں, اور ہر ملک کے اندر آپ کو گریو ایشوز نظر آئیں گے. میں انڈیا کا بھی ایک حوالہ دوں گا اس ٹیسٹیمنی کے اندر جو آیا. ڈونلڈ لو کے اوپر بڑا تکیہ کیا تھا ان کی ٹیسٹیمنی کے اوپر. ٹیسٹیمنی کے اندر سے کچھ نہیں نکلا, وہی نکلا جو امریکہ کے اندر پہلے کہا جا چکا ہے کہ کوئی سازش ہم نے نہیں کی تھی عمران خان کے خلاف. انتخابات کے اندر بے ضابطگیاں ہیں, ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بے ضابطگیاں جو ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق طے ہوں, ہم اس کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں. اور جب اس کمیٹی ہیئرنگ کو, جس کو پی ٹی آئی نے بڑا پروموٹ کیا, ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے بندوں کو اٹھا کے کمیٹی روم سے باہر پھینکوا دیا. اب ہم اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے بیانیے کو آگے لے جانے کے لیے مصطفیٰ کوکر صاحب بات کر رہے تھے ایک سپیس تلاش کرنی ہے. سو آئی انٹرپٹڈ یو, اپولوجائز فار دیٹ. گو اہیڈ, بتائیے سپیس کیسے تلاش کریں؟ دیکھیں, سپیس تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا جو چہرہ ایک دنیا کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے غلط یا صحیح, آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ 80,000 90,000 شہادتیں دینے کے باوجود آج بھی اگر پاکستان کے لنکس ڈسکس ہوتے ہیں طالبان کے ساتھ, اور وہ جو ساری کی ساری ہماری پالیسی تھی وہ بڑے برے طریقے سے بیک فائر کر گئی. اس وقت تمام لوگ وہاں, کچھ لوگ کہتے رہے کہ جناب یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ان کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہ کیجئے, یہ انہوں نے بعد میں ہمارے خلاف انہوں نے پلٹنا ہے. اور آج وہی صورتحال ہے جو پاکستان کو, جس کا چیلنج کا سامنا ہے. ہمیں پاکستان کو اگر سپیس تلاش کرنی ہے تو اس سپیس کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. نہ کہ آپ کا یہ ہو کہ دنیا کے جس ملک کے سربراہ کو آپ کے سربراہ کا فون جائے تو وہ آگے سے گھبرا جائے کہ یار یہ پیسے منگنا آ رہے ہیں. ٹھیک, تو ہمیں اپنی معاشی صورتحال کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے. ملک کے اندر ہمارے جو لوگوں کو جو تکلیفیں ہیں, جس طرح ہمارے مسنگ پرسنز کا ایک ایشو ہے, بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. اور اپنے ملک کے اندر جب ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں گے تو اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے پھر ہم دنیا کے سامنے ایک اپنا جمہوری چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آج انڈیا کو ہمارے اوپر کیا ایج حاصل ہے ریجن میں؟ سب سے بڑی ایج اگر انڈیا کو حاصل ہے تو جہاں پر وہ ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے, وہاں پر ایک جمہوری طاقت ہونے کا بھی اس کو ایک بہت بڑا ایج حاصل ہے. ہمیں اپنے معاملات درست کرنے, ہمیں اس طرح کی جو تمام ماضی کی جو ہم پالیسیز جن کو پرسو کرتے رہے, جن کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا اور ہمارا تشخص بھی خراب ہوا, ہماری قربانیاں بھی رائے کہاں گئیں, دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی,
اس سارے اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے میرے نزدیک وہ ایک ماڈرن پروگریسو اسلامک ملک کے طور پہ ہے. اچھا, یہ بہت سارے باکسز ہیں جن کو ہمیں ٹک کر کے جی ہاں, اور پاکستان کو نئے طریقے سے متعارف کروانے کی Exactly. لیکن پرابلم غریدہ صاحب یہ ہے کہ جن لوگوں نے متعارف کروانا ہے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کا یہی چہرہ ہم بتائیں جو تمام تر ناکامیوں اور پرابلم سے گھرا ہوا ہے. لیکن آئی ہیو ٹو سے کہ پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری جس کے اندر ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن میں بیانیے کی بات کر رہا ہوں. بہت کم ممالک کی ایکسپیٹ کمیونٹی اتنے منظم انداز سے اپنے ملک کے نظام کے بارے میں یہ بیانیہ بنائے گی جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. یہ چینج ہو سکتا ہے ایون اف یو ٹیک آل دا باکسز اینڈ عمران خان اسٹل ناٹ دا پرائم منسٹر. تو ادھر تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے اور وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو وہاں پہ. یہ اب آپ نے اتنا کمپلیکس سوال کر دیا, اس کے جوابات 2-3 انداز سے دے دینا چلیں. ملٹی فیسٹڈ ہو سکتے ہیں, ملٹی پرونگڈ ہو سکتے ہیں, بٹ پرائمرلی یس سسٹم کی غلطی ہے, یا ہمارے ریاست کی غلطی کہہ دیں, ہمارے فارن آفس کی غلطی کہہ دیں کہ ہمارا جو بیانیہ ہے پاکستان کا ریاستی سطح پہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے ایکنالج نہیں ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں مصطفیٰ صاحب کی بات سے ہمبلی ڈس ایگری کروں گی. بھارت کا بھی عالمی تشخص کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. اب آپ ابھی امبانی کی شادی کے بعد آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ دیٹس جسٹ اے فارس, کہ آپ کو ایک شائننگ انڈیا صرف امبانی کی شادی میں نظر آتا ہے, اس کے بغیر جو آپ کو انڈیا نظر آتا ہے وہ بہت بلیک پکچر ہے, بہت ڈارک پکچر ہے. انڈیا کی جو ڈسپیرٹی ہے, کلاس ڈسپیرٹی, اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے اس شادی کے بعد. لیکن وہ کہتے ہیں نا جی جیدے کارج دانے او دے کملے بھی سیانے, چونکہ ان کے پاس دھندا کرنے کا. آپ نے مارک زکربرگ کو بلا لیا, آپ نے ایوانکا ٹرمپ کو بلا لیا, آپ نے سب کو بلا لیا, بٹ اس کے باوجود آپ جو ایک شام فیس ہے, ایک فاسٹ فیس ہے انڈیا کا, آپ اس کو چھپا نہیں سکے. خالصتان کی تحریک, کینیڈا کے ساتھ جو ایشو ہوا, امریکہ تک میں اس کا انفلوئنس کیا, رائٹ, یہ امبانی کی شادی سے زیادہ میجر ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. لیکن انڈیا نے اس کو پلے ڈاؤن کروانے میں کافی انہوں نے کامیابی حاصل کی. اس لیے کہ ان کی سٹیٹ کا بیانیہ مضبوط ہے, سو یہ وہ چیز ہے. لیکن آپ نے جو آپ نے ایکسپرٹس کی بات کی نا, پرابلم یہ ہے ہمارے ڈائسپورا کے ساتھ جو باہر کے ملکوں میں رہتا ہے کہ وہ اس ملک میں جہاں پر بھی وہ رہتا ہے, بی دیٹ امریکہ, بی دیٹ کینیڈا, بی دیٹ یو کے, بی دیٹ اینی ادر کنٹری, وہ وہاں کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے بجائے مینٹلی سائیکولوجیکلی پاکستان سے اٹیچ ہوتا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں سیاست کیا ہو رہی ہے, پاکستان میں وزیر اعظم کون ہے, پاکستان میں آلو ٹماٹر پیاز کی پرائس کیا ہے, اس کے مقابلے پہ آپ انڈین کمیونٹی کے دیکھیں, وہ شادیاں وہاں پہ کرتے ہیں, انہی کمیونٹیز میں کرتے ہیں, بزنس انہی کمیونٹیز میں کرتے ہیں. جب آپ شادیاں کرتے ہیں برٹش کے ساتھ, امریکنز کے ساتھ, یا کسی بھی فرینچ کے ساتھ, تو آپ کا آٹومیٹکلی لنکیجز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں پرابلم نہیں ہے. ہمارے ایکسپیرٹس نے شادیاں کرنی ہے, ڈھونڈ کے پاکستانی بہویں تلاش کرنی ہے, ڈھونڈ کے پاکستان میں واپس آنا ہے, سیاست پہ فوکس کرنا ہے پاکستان کی. وہاں کی سیاست میں ان کا اتنا فٹ پرنٹ نہیں ہے, وہاں کی اکانومی میں کہتے ہیں محبت بہت ہے, اپنے یہی پرابلم, دیش سے محبت بہت ہے, گاؤں سے محبت بہت ہے, تو بعض محبت کے نتائج پھر شادی پہ ہی منتج ہوتے ہیں. آپ ریپرزنٹیشن وہاں پہ, آپ جب سائیکولوجیکلی کنفیوزڈ ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں, وہ نہیں ایگری نہیں کر کہ آپ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں یا آپ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں. مشرف بہت کم ہوتا ہے کہ وہ سر کھجانے لگ جائے آپ کی باتوں کے, لیکن ابھی سر کھجا رہے ہیں اس وقت. سو آپ جانا چاہتے ہیں مشرف کی؟ نہیں, آپ کمپلیٹ کیجیے گا. میں چاہتا ہوں مزید اضطراب میں مبتلا نہیں. میں نہیں سمجھتی کہ جو ایکسپیٹس کی طرف سے آپ کو ریپرزنٹیشن پاکستان کی پالیٹکس کی, پاکستان کی سوسائٹی کی نظر آتی ہے, وہ کمپلیٹ ریپرزنٹیشن, وہ 100% ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یس, ان میں سے میجر چنک عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا فالوور بن چکا ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں, آپ ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں. جی کو ہے, جی بہت زور سے آپ سارے لا رہے ہیں. نہیں, میں اتنے زور سے نہیں لا رہا تھا. آپ خواہ جو ہے ہماری لڑائی مت کروائیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ, لیکن میں ڈس ایگری ڈیفینیٹلی کرتا ہوں. بتائیے. پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ کیوں نہیں بکتا, پاکستان کا بیانیہ ہے کیا, اس کی ذمہ داری ہم بیچارے امریکہ میں جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, کوکس ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, جو اپنے ملک سے, اپنے مدر لینڈ سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم ان پہ ڈالیں گے. یہ یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سیاستدان ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, جو جوڈیشری ہے, بلے کا سمبل جو ہے وہ ایکسپیٹ کمیونٹی تو نہیں ڈینائی کیا تھا, لیکن بلے کے سمبل کے جانے کے بعد بلے کو استعمال کر کے ریاست کو دھونے کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پاکستان پہ آپ نہیں ڈال سکتے. نہیں, لیکن ریاست پاکستان پہ جو 8, 9, 10 فروری کو پاکستان میں ہوا وہ ڈال سکتے ہیں. اس کا کیا وہ کس اس کو پلے کیسے کرنا ہے, ایگزیکٹلی وہ ایک الگ وہ ذمہ داری ایکسپیکٹ کی بنیادی نہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں, جو
آج آپ کو منظم انڈین ڈائسپورا نظر آتا ہے. یہ اتنا منظم جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھا. جو آرمینین ڈائسپورا جو شاید دنیا کے سب سے منظم ڈائسپورا ہے, ان میں بھی جو ہے بہت ساری ڈیبیٹس اور ڈسکشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو پہلے اپنا بیانیہ بنانا ہے, اس کے بعد اس کو پروجیکٹ کروانا ہے, اور بیانیہ کوئی بھی بنانے کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کا کوئی ہمارے ہاں آپ کا یہاں آج عمران خان نے کہہ دیا کہ جب افغانستان پہ ایئر سٹرائک کر کے آپ نے غلطی کی, آپ نے دشمن کو فائدہ پہنچایا. ایران کے بارے میں یہ کہہ دیکھیں, ہمیں واپس عمران کی باتوں کو چھوڑ کے, کیونکہ عمران خان نے اور ان کے سپورٹ نہیں, میں بڑی جان بوجھ کے غریدہ, میں بڑی جان بوجھ کے تفریق کر رہا ہوں عمران خان میں, جن کی باتیں اور جن کی سیاست سے میں اختلاف کرتا ہوں ان میں, اور ان کے سپورٹرز میں تفریق کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے لیے, پاکستانی چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں, وہ ایک اثاثہ ہیں. آج وہ ناراض ہیں اور وہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ان کا لیڈر جو ہے ناراضگی کا اظہار جو ہے, اس میں کوئی اتنا مشرف جو ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اوپر ہم اختلاف کر سکتے ہیں, اور میں کر رہا ہوں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم ایک اس میں سویپنگ اس میں ان کو ڈسمس نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈس انگیجڈ ہیں. یہ جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ ابھی کہ وہ شادیاں, اللہ کا شکر ہے پاکستانی, خاص طور پہ پاکستانی مردوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہت شادیاں جو ہیں وہ باہر جو ہے کرتے ہیں, خواتین بھی سوشل نیٹ ورک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نہیں, لیکن سوشل نیٹ ورک کوئی پاکستانیوں کے اتنے کم نہیں ہے. اور بلکہ جو بنیاد تھی بات کی میری, جو شروع میں نے کی تھی, کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. آج کی ہیئرنگ اس کی نمائندگی ہے. دوبارہ اس کے اوپر واپس جائیں گے کہ کیوں ایسی سچویشن میں ہم اپنے آپ کو لے آئے ہیں کہ کسی کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ کو ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ پاکستان میں کیا سچا ہے اور کیا سچا نہیں ہے. اس کے اوپر بات کریں. جی, پروگرام میں خوش آمدید. تو لیٹس سٹارٹ ود دس جی کہ ہم نے اگر پاکستان کا بیانیہ بنانا ہے تو ریاست پاکستان نے بنانا ہے, حکومتوں نے بنانا ہے, سیاستدانوں نے بنانا ہے, بزنس کمیونٹی نے بنانا ہے, یا ایکسپیٹ کمیونٹی نے بنانا ہے؟ یور ٹیک. دیکھیں, دیر ہیز ٹو بی اے نیشنل پرپز اور ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے. ہمارے ملک کی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک اجتماعی سوچ اور اس کے اوپر اکٹھے ہونے کے بعد ملک اور قومیں آگے بڑھتی ہیں. ہم انفارچونیٹلی پچھلے 30-40 سال سے 3-4 دہائیوں سے ہماری جو ریجن کے اندر ہوتا رہا, اس کا ہمارے پر امپیکٹ ایسا آیا کہ اب ہم بالکل ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی ایک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ایکس بھی بند ہے, ٹویٹر بھی بند ہے. ہمیں اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا پڑے گا. آج سے 10 سال پہلے, آپ کو یاد ہوگا, یا 5-7 سال پہلے, کہ ایک 5th جنریشن وارفیئر کی بھی ایک بڑی لمبا چوڑا ایک بیانیہ بنایا گیا. اب یہ چیزیں اس طرح چل نہیں پاتی ہیں. پر ٹک ٹاک کے اوپر بین لگا دیا. دیکھیں, وہ تو ایک ٹریڈ وار امریکہ اور چین کے درمیان چل رہی ہے. اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں. وہ ٹریڈ کیسا نہیں ہے, وہ ففتھ, دیکھیں یہ کہنا کہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ ایک جو ہے ہم نے ہی جو ہے انوینٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا اور ہمارے الیکشن ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے جس وقت یہ ساری بات شروع کی گئی, ہم اس کو پھر ایک فوکس کر لیں گے 5th جنریشن کے اوپر, لیکن جن لوگوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا, جن لوگوں کو کہا گیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, وہی لوگ آج پاکستان میں اس ڈیوائیڈ میں کہاں پر کھڑے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پاکستان کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو ہمیں اس فریم آف مائنڈ سے یہ سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنے شہریوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے شہریوں پہ اعتماد کرنا ہوگا. ملک کے اندر ہمیں خوشحالی لے کر آنی ہوگی. ایک ملک کا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر سکسیسفل ملک کن کو گنا جاتا ہے؟ ان کو گنا جاتا ہے کہ جہاں پر ملک کے اندر انصاف ہو, خوشحالی ہو, تعلیم صحت کا نظام وہاں پر بہتر ہو, وہاں پر جو ان کے جھگڑے ہیں وہ سپل اوور ہو کے دوسری ریجنز میں نہ جا رہے ہوں, اور دوسری ریجنز کے جھگڑوں کو وہ اپنے ملک کے اندر نہ لے کر آ رہے ہوں. اور انوینٹیونیس, انوویشن, یہ آج کے دور کے اندر کی نئی چیزیں جن کے اوپر ہماری بالکل کوئی توجہ نہیں. نہیں, ہماری توجہ ہے. تو آپ دیکھیں, اس طرح نہ کریں. ہماری توجہ ہے, وہ ہم سیاست میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. ہم نے تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو انوینشنز ہوئی ہیں کہ انتخابات میں سے نتائج کیسے نکالنے ہیں, ثانی نہیں ہے ہمارا. تو ہمیں اگر دنیا کے اندر اپنا ایک نیا چہرہ لے کر آنا ہے تو اپنے آپ کو نارمل کرنا پڑا ہوگا. لیٹ می ڈو دس راؤنڈ. سو ہمیں ایک نارمل جمہوری پروگریسو ملک کی طرح کام کرنا ہے جس کے پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں.
कोई हमें व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, आपने 6 काम यहाँ पे करने हैं, 6 काम यहाँ पे करने हैं. You don't agree with that? Absolutely not. Okay. ये Absolutely not तो ना कहें. अच्छा, but go ahead. But let me hear Gharida first on this. बताएं. सवाल ये है कि हमें एक नॉर्मल जमहूरी मुल्क की तरह रहना चाहिए, जिसका काम है उसको वही करना चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर उससे ज्यादा सुबकी ना हो जो हम डिजर्व करते हैं. तो ये जिम्मेदारी हम किस पे डाल रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट पे डालेंगे, सियासतदानों पे डालेंगे, सियासतदानों पे भी डालेंगे. जो ये सब रियासत का हिस्सा है ना, जैसे आपने कहा कि इसमें से किसकी जिम्मेदारी बनेगी, एक्सपर्ट्स की बनेगी, हुकूमतों की बनेगी, रियासत की बनेगी, ये सब रियासत का हिस्सा है. बिजनेस कम्युनिटी है, मीडिया, ये सब रियासत का हिस्सा है. मुस्तफा बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, पीपल ओरिएंटेड बातें करते हैं. आपके प्रोग्राम में बार बार आप जो भी सवाल उनसे करते हैं वो घूम के उसको ले आते हैं अवाम के फलाह बहबूद पे. दिस इज़ द बेसिक कुलिया, दिस इज़ द बुनियादी फार्मूला जो मुस्तफा बता रहे हैं. लेकिन वो काम किसने करना है? मेरे नज़दीक वो एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं करना. वो एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है. एस्टैब्लिशमेंट तब इंटरवीन करती है जब सियासतदान उसको मौका देते हैं, जब वो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं. एस्टैब्लिशमेंट ही करेगी, SIFC चलाएगी, वो ज़राअत का रेवोल्यूशन लेके आएगी, वो सऊदी अरब से पैसे लेके आएगी, तो वही चलाएगी ना. फिर मेरा या तो आप इस चीज को एडमिट कर लें या आप इसको डिबेट कर लें कि जो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, या आप दोनों को सेपरेट कर दें. बिल्कुल सही. अगर आपने दोनों को सेपरेट नहीं करना, दोनों को इकट्ठा रखना है. जब आप इस आर्गुमेंट पे आएंगे तो फिर उसके बाद इससे आगे एक्सपेरिमेंट मेरा ख्याल नहीं ताला साहब, मेरा ख्याल है कि ये कोएग्जिस्टेंस का एरा है. इसको कोएग्जिस्टेंस के एरा के तौर पे अडॉप्ट करना चाहिए. आप उसको हाइब्रिड कह सकते हैं, आप उसको जो मर्जी कह सकते हैं, बट अब वो दौर नहीं रहा कि जहां आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट होकर सियासत करें. पाकिस्तान में नहीं रहा, पाकिस्तान में भी नहीं रहा, पाकिस्तान में नहीं रहा, बाकी जगहों पर लोगों ने सेटल कर लिया है. नहीं, आप अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं देखते सियासत में. लेकिन आप देखें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का खामोश किरदार बहुत खामोश किरदार है. वहां पे SIFC नहीं है, वहां पर आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब के अंदर जाकर मुआशी मामलात नहीं डिस्कस करता. ये हमारे मुल्क की ऐसी टेढ़ी किले हैं जो हमें दुरुस्त करना चाहिए. लेकिन आपका जो इस्तेमाल था अल्फाज नॉर्मल का ना, ये मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि जो आप हवाले दे रहे हैं गौतम अदानी की जो बिजनेस एम्पायर है और उसके जो रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी और RSS के साथ, क्या वो नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है. क्या सऊदी अरब जो है जिसने इतनी रैपिड जो है प्रोग्रेस की है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल में, वो नॉर्मल है? क्या तुर्की में एर्दोगान ने जिसने 1100 कमरों का महल बनाया, क्या वो नॉर्मल है? एक सेकंड, क्या हंगरी में और ग्रीस में जहां उन मुल्कों को पैसा दिया जाता है कि आप 20 एग्जांपल्स दे, जवाब मैं आपको दे दूंगा जी. अगर आपके पास इतने पैसे हैं जितने सऊदी अरब के पास हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं जितने इंडिया के पास हैं, तो भैया अपने एबनॉर्मल को भी नॉर्मल बना लें. लेकिन अगर आपके पास लीवरेज नहीं है तो आपको बास वक्त जो है ना थोड़ा सा निजाम. अब लीवरेज क्यों नहीं है, ये इस पे भी बात. पैसे नहीं है ना. नहीं, इतना सिंपल नहीं है. मेरा ख्याल है कि अगर आप ये तस्लीम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, इसके गिर्द जो ममालिक हैं वो यूनिकली डिसएडवांटेजेस हैं, और सारा इसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान की मीडिया पे, मेरा ख्याल है ये बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर श्रीलंका 78वें नंबर पे है, हम 164वें नंबर पे हैं. दोनों साउथ एशिया का हिस्सा है. सर, इससे अफगानिस्तान भी आगे निकल जाएगा. इसमें कोई वो डिबेट ये नहीं मैं कर रहा कि ये जो हो रहा है और ये जो हालात हैं ये गलत हैं या सही है. डिबेट में ये कर रहा हूं कि हम इसकी फ्रेमिंग किस तरह करते हैं. क्या इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे, क्या अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है उसकी जिम्मेदारी हम लें? क्या ईरान जो है जब चाहे जो है आके जो है जो चाहे कह जाए और बमबारी कर जाए, वो हमारी जिम्मेदारी है? क्या हिंदुस्तान ने जब कश्मीर पर कब्जा किया उसके बाद बहुत सारा गंद हमने भी किया, लेकिन ओरिजिनल सिंध जो है पाकिस्तान की थी? ये मैं कंसीड करूंगा इस जुमले के साथ प्रोग्राम खत्म करते हुए कि ऑल फॉरेन पॉलिसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी. अगर आपने डोमेस्टिक पॉलिसी को दुरुस्त नहीं किया तो फॉरेन पॉलिसी के मामलात एग्जासरबेट हो जाएंगे. उन चैलेंजेस को मानते हुए जो पाकिस्तान के यूनिक हालात से इनका ताल्लुक है, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल भी हमें बाज़ औक़ात करना पड़ता है. तो लीव इट देयर. तीनों का बहुत शुक्रिया. इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.